وسلم فرماتے ہیں کہ صرف شہداء کے اندر جو ہے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں ان کے اندر 100 درجات ہیں، اور ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان میں فاصلہ ہے۔ تو اندازہ لگائیے بخاری کی روایت میں کہ صرف شہداء کے اندر 100 درجات ہیں، اور اس کے اندر بھی جو ہے یہ فاصلہ ہے زمین اور ہر ایک درجے کے درمیان ایک زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ اب وہاں سے اب شروع ہوئی بات کہ بس یہ بات تم نے سب دیکھ لی، اب سنو ایک بات کانٹے کی ہے کہ تمہاری بات یہ تم کو خیر کہتے ہو یہ سکون ہے، یہ ایسا نظام ہے، اس کے اندر اطمینان فرمایا نہیں، ایک سکون کی چیز ہے دنیا کے اندر، اگر سکون ہے اطمینان یا کوئی نظام ہو سکتا ہے تو وہ نظام یہ ہے جو اب ہمارے نبی کے ذریعے سے تم تک پہنچ رہا ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کی اس خطوں کے اوپر یہ قائم ہو جائے، اور اللہ نے اشارہ فرما دیا ہے کہ یہ قائم ہو کے رہے گا۔ یہ انفرادی حد تک نہیں بلکہ پوری اجتماعی زندگی کے اوپر یہ حاوی ہو جائے گا، اور اس کی پہلی چیز بات لا تجل، فرمایا سب کچھ ہے انسان دیکھ، بڑی سی بڑی بات ہو جائے یہ بات نہیں ہونا چاہیے، یہ تو عظیم ترین بات ہے۔ وَلَا تَجَلْ، نہ مت بنا مَا اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، کسی اور دوسرے کو الہ نہ بنا، کسی اور کے سامنے بندگی ہو، اس کی پکاریں، اس کی نظر نیاز، اس سے وابستگی، اس سے وہ محبت جو اللہ سے ہونی چاہیے، اس سے خوف ہو۔ یہ فرمایا کسی اور کو، کسی اور کا بندہ بن جائے کہ اس کے کہے پر چلے، اس کے طریقے کو اختیار کر لے اور بس اسی کا ہو رہے۔ فرمایا کوئی اللہ کے مقابلے میں مان لا اللہ کے ساتھ، اللہ تو ہے یہ تو چھوڑ، اس سے تو الگ ہو نہیں سکتا، اور اس اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ نہ ہونا چاہیے۔ اور کبھی ایسا ہوا تو اے انسان اگر تو نے یہ کیا وَاتَّقُوا خدا، تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ تو بیٹھ جائے گا مذموما مخذولا، تیرے اوپر لعنت ملامت کے انبار ہوں گے، اور مخذولا خدا کہتے ہیں کہ ہے وقت پر جب ضرورت ہو کوئی دوست، کوئی ساتھی، کوئی ہمدرد ساتھ چھوڑ دے، فرمایا جب وقت پڑے گا تو تیرا کوئی ساتھ نہیں بنا۔ یہ ایک کانٹے کی بات ہے، یہ کبھی شرک نہ ہونے پائے بس۔ اور اس کے بعد اب یہ میرے پیارے بھائیو آواز ہے، مخلصانہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ دیکھیے کوئی بیان ان کا آئے، ایک ہی نقطے کے اوپر وہ زور دیتے ہیں کہ دیکھنا شرک نہ ہونے پائے، اور اللہ کے اس بندے نے، مجاہد بندے نے، کفر و شرک کے ایک ایک دروازے کو قرآن اور حدیث کے دلائل سے بند کیا، اور زور دے کے گئے ہیں کہ یہ دیکھو شرک ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر کوئی مسلک، کوئی جماعت، کوئی ملک ایسا نہیں جس کے اندر شرک نہ ہو، اور اسی وجہ سے اللہ کی رحمت روٹھی ہوئی ہے، اور انسان جو ہر طرف افراتفری ہے، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بے سکونی ہے، یہ شرک کی وجہ سے ہے۔ اور اگر یہ شرک تم ختم کر دو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ یہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے، لیکن انسانوں کی عظیم اکثریت نے اس بات کو جھٹلایا ہے، اس بات کو نہیں مانا ہے، تب جا کے یہ سارے معاملات ہوئے ہیں۔ اور آج ہماری قوم جو خاص کر مسلمان یہ جو افراتفری کا شکار ہیں، اور ہر طرف ان کو پریشانیاں ہیں، یہ اسی ایمان اور عقیدے میں خرابی کی وجہ سے ہے۔ ایک نظام جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے انسانیت کو، اس کو ماننے کی بجائے انہوں نے ہزار اپنے انسانوں کے بنائے ہوئے نظاموں کو اختیار کیا ہے، لیکن بربادی ہی ان کا مقدر بنی ہے، اور کہیں امن و سکون نہیں ہے۔ افسوس کے اوپر افسوس یہ ہے کہ یہ جماعت جو ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر اٹھی تھی، ایمان کے اوپر زور دیا تھا، شرک کا رد کیا تھا، اور کس قدر زور تک دیکھنا شرک نہ ہونے پائے، وہی ابلیس نے پھر وار کیا اس جماعت کے امیر کے اوپر، محمد حنیف کے اوپر، اس نے شرک پھر داخل کر دیا اس جماعت کے اندر بھی شرک۔ اندازہ لگائیے جو کفر بالطاغوت کی بنیاد کے اوپر جماعت اٹھی، شرک کا رد کرنے والی جماعت، جس نے شرک سے لوگوں کو منع کرنا تھا، وہ سجدہ تعظیمی کے شرک کے اندر مبتلا ہو گئی، اور دو تین اور شرک بھی ان کے دماغ کے اندر آ گئے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے، اور یہ جو پیچھے چلنے والے آنکھیں بند کر کے ان کو ایسا لگاؤ ہے اپنے امیر کے ساتھ کہ اپنے مالک اور خالق کو بھی بھول گئے۔ ان کو یاد دہانی کے لیے یہ آیت پڑھی جاتی ہے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں
اللہ کا کوئی وقار نہیں ہے. وقد خلقکم اطوارا، اور اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو پیدا کرنے والے کو پیچھے کر کے جس نے یہ کتاب نازل کی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ہر چیز کھول کھول کے بیان کر دی گئی تھی. اس کے باوجود دن دہاڑے یہ اس ابلیس نے اپنے اس چیلے کے ذریعے ڈاکہ ڈالا ہے اس جماعت کے اوپر. ایمان کے اندر بربادی لایا ہے، اور عقیدے کے اندر بربادی آنے کے بعد پھر وہی معاملہ بن گیا. ان میں اور بریلویوں میں اور دیوبندیوں میں اور اہل حدیثوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح بریلوی اہل حدیث سب کچھ اسی طریقے سے شرک کر رہے ہیں. آج ایک ویڈیو دیکھا، طارق جمیل اندازہ لگائی خادم حسین رضوی کی قبر کے اوپر گیا ہوا ہے، اور وہ جیسا وہاں پہنچا ہے تو اس کے ماننے والوں نے لبیک یا رسول اللہ، یہ لبیک یا رسول اللہ. کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، اس انداز سے یہ نعرے لگا رہے ہیں. ذرا ان کو ہوش نہیں ہے. اور نہ ہی اس طارق جمیل کو کوئی ہوش ہے. وہاں جا کے دعائیں مانگ رہا ہے قبر کے اوپر جا کے، اور کہہ رہا ہے کہ جو علم یہ چھوڑ کے گئے ہیں اور قرآن و سنت کے مطابق خادم حسین رضوی. تو اندازہ لگائیے اللہ کے بندو، پھر شرک کس کو کہتے ہیں؟ اور بتاؤ کافری کیا ہے؟ قبر پرستی اور شرکیہ نعروں کے اوپر پوری زندگیاں گزری ان کی. اور اس کا بیٹا سعد رضوی تو شرک میں اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کا بیان سنو. اس نے کہا پہلے تو ہمارے مقررین آتے تھے اسٹیج کے اوپر آ کے اپنا تعارف کراتے تھے، اب ہمارا ایک ہی تعارف ہے، کہتا ہے ہم نبی علیہ السلام کے کتے ہیں. تو ان کتوں کے ذریعے دین اسلام آ جائے گا؟ کیسے آئے گا؟ اللہ کے بندو غور کرو. اشرف المخلوق تمہیں بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، ثم رددنہ اسفل السافلین، پھر سب نیچوں سے نیچے ہو گئے، اور اس پر گواہی ہے، اپنے کفر کے اوپر گواہی دے رہے ہو. اسی طرح یہ علی انجینئر ہے، کتنوں کے شرک اور کفر کو واضح بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے میں انہیں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، چندے دیتا ہوں، پھر بھی مجھ سے خوش نہیں ہوتے ہیں. تو بتاؤ، چندے دیتے ہو، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو، تو بتاؤ پھر وہ کیا ہوا؟ فَمَن یکفر بالطاغوت، کیا ہوا کہ جو کوئی طاغوتوں کا انکار کرے پھر اللہ کے اوپر ایمان لائے. طاغوتوں کو اپنا رہبر ماننا، ان کو امیر جماعت ماننا، ان کو امام صاحب ماننا، تو بتاؤ خیر کیسے آئے گی؟ کبھی خیر نہیں آ سکتی ہے. حالانکہ کتنے شرک کو بھی واضح کرتے ہیں لوگوں کے، اور اس کے بعد اسی شرک کے پیچھے چلتے ہیں. تو شرک کے ساتھ ایسا لگاؤ ہے گویا قوم کو، سارے اسی شرک کے اوپر مرے ہیں، چاہے سارے صوفی ہوں، اعلیٰ حضرت ہوں، یا ابو العلا ہوں، یا ڈاکٹر اسرار. کسی نے بھی ایمان خالص کی دعوت کو پوری طرح بیان نہیں کیا ہے. سوائے یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی، انہوں نے کفر و شرک کا تیا پانچا کر دیا، یقین کی جو کسی کی پرواہ نہیں کی. اللہ کی محبت میں یہ اللہ کا بندہ اتنا آگے چلا گیا تھا، اور اسی انداز کو یہ چھوڑ کے گئے ہیں. اور اسی چیز کی ان کی دعوت تھی کہ اللہ کے بندو اٹھو، اللہ کا نام لے کر اٹھو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اور پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہونا ہی ہونا ہے. یہ تو اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر کہ مالک آپ سے کوئی دین کا کام لے لے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت کم لوگ اس ایمان خالص کے اوپر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی بچے ہیں، باقی سارے شرک کے اندر پھر بہ گئے. اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر جمائے رکھے، اسی دعوت کے لیے جئیں اور اسی کے لیے مریں. انشاءاللہ یہ دعوت پھیلے گی، اور مخلص اور باصلاحیت لوگ انشاءاللہ ہمارے ساتھی بنیں گے. باقی جن کے اندر ایمان کی قدر نہیں ہے، ناقدروں اور اللہ کا کوئی وقار نہیں ہے، یہ ایسے لوگ ہم سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے. ہمیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم بالکل بیزاری کا اعلان کرتے ہیں ان سے.